الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد. پچھلے دنوں ہفتہ وار جو درس تھا اس میں سورہ قلم پڑھی ہم نے. یہ آیت آئی وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً تم بڑے اخلاق پر فائز ہو. تو یہ چیز جو ہے سامنے آتی ہے کہ اخلاق جو ہے وہ کیا چیز ہے، کیونکہ اخلاق کے بارے میں حدیث ہے کہ میں اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہ میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، اور نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور ایمان والوں میں کامل ایمان والے اچھے اخلاق والے لوگ ہیں. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے. اور ایک اور چیز، جو بندہ اچھے اخلاق کے ذریعے آخرت کے درجات عالیہ اور اونچے مراتب حاصل کرتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. شادیوں کے سلسلے میں ہے کہ اگر اچھے اخلاق والا لڑکا جو ہے وہ اس کا رشتہ ہے، تم انکار کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. لڑکے کی کوالٹی کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہو. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق سے مراد کیا ہے. اخلاق کا اگر پوچھیں آج کل پڑھے لکھے لوگوں سے اخلاق کا کیا مطلب ہے، کہیں گے کریکٹر. تو ترجمہ تو نہیں پوچھ رہے، لیکن اخلاق کمبینیشن کس چیز کا ہے، کیا کوالٹیز کیا آتے ہیں، کیا باتیں ہو تو ہم اسے اخلاق کہیں گے. اچھا اخلاق ہے یا برا اخلاق ہے، کچھ بھی ہے. تو قرآن مجید میں تو اس کے بارے میں بہت ہی تفصیل آئی ہیں ساری جگہ جگہ پہ، لیکن ذرا اسی کی تشریح کے لیے ہم کچھ باتیں رکھتے ہیں آپس میں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ سارے اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین جتنا ہے، اور تیزی سے چلو اس کی طرف، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور آگے 3-4 فیکٹرز ہیں وہ دیے گئے ہیں. ایسے لوگ جو خوشی یا تنگی میں خرچ کرتے ہیں، کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے، جو خوشی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں، یہ دوسری کوالٹی ہے. لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پہ اخلاق کے 3 جو ایلیمنٹس ہیں وہ بیان کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں کہ خوشی اور تنگی میں خرچ کرنا، غصے کو روکنا، لوگوں کو معاف کرنا. تو اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ اخلاق جو ہے وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، پوری ایک پرسنالٹی ہے جسے آپ ڈسکرائب کریں. اچھی پرسنالٹیز بھی ہیں اور غلط پرسنالٹیز بھی ہیں. انٹرویوز بھی اس لیے کیے جاتے ہیں، رشتوں میں بھی لوگوں کی جو ججمنٹ پاس بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے کہ اخلاق نہیں اچھا ہے. کیونکہ رزق جو ہے وہ تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. کہ جاب ہے اور جاب ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر کیا کریں گے. لہذا آج کا جو گفتگو ہے وہ اس چیز کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کن کن چیزوں پہ کہ اس کے کیا ایلیمنٹس تھے، اور پھر ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بھی اخلاق اچھے ہوں. ان سب چیزوں میں ہم کوشش کریں امپروومنٹ کرنے کی، بہتری لانے کی، اور اس پہ توجہ کریں. کیونکہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کافی نہیں ہے، کہ اچھے اخلاقیات کی بھی ضرورت ہے. تو اس کتاب میں مختلف چیپٹر جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. تو پہلے ایک ٹاپک جو اس سلسلے میں جو رکھا گیا ہے وہ ہے صبر و تحمل. یعنی اخلاق کا ایک ایلیمنٹ ہے صبر و تحمل ہے.
یعنی جب پابندی تکلیف ہو تو آپ کا جو حوصلہ ہو برداشت کریں، اللہ کی رضا تسلیم کے آگے جو ہے وہ اپنی بیہیویئر اچھا رکھیں، یہ صبر ہے۔ اور یہ مومن کا شیوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کتنی بھی کشش ہو لیکن اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے۔ اور مومن میں جب مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور مومن میں کون سا مومن ہے جس پہ کوئی مشکل نہیں پیش آتی؟ سب پہ آتی ہیں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، گھر کے، دفتر کے، باہر کے، بچوں کے، پیرنٹس کے، مختلف جو ہیں۔ تو صبر جو ہے اور برداشت ان عادت و اخلاق میں ہے جو انسان ریاضت اور محنت سے اور سیلف کنٹرول سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور مسلمان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جب مشکل ہو تو اجر و ثواب کا وعدہ اللہ کا یاد کرے اور اللہ سے صبر کی توفیق مانگے۔ ایک اہم آیت ہے، آیات ساری اہم ہیں جو بھی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آخری آیت 200 نمبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تو دیکھیں کیا خلاصہ دیا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ پہلی چیز اصبروا کہ صبر کرو۔ تو صبر جو ہے، جو بھی چیزیں آپ کو غلط طرف لے کے جاتی ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، مشکلات میں بھی اپنے آپ کو صحیح رستے پہ رکھنا ہے، تو ان سب چیزوں کو۔ اور یہ جو کنٹرول ہے، یہ جو کمٹمنٹ ہے ساری، اس کے بعد دوسرا ہے وصابروا، جو فریق مخالف ہے آپ کا صبر ان سے زیادہ ہو، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، ان کا جو ہے کام آگے چلے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب آپ اسی لفظ میں ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو کرسچن مشنریز ہوتی ہیں ان کا صبر کو، ان کی جو سیکریفائسز ہوتی ہیں، ہاسپٹلز ہیں، جگہ جگہ پہ کام ہے، ان کے لوگوں کی لائف لانگ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کے مقابلے پہ ہمیں عام جگہوں پہ مسلمانوں کی کمٹمنٹس کتنی ملتی ہیں۔ تو جب تک ہماری جو صبر کی کیفیت ہے، برداشت کی کیفیت ہے، اللہ سے کمٹمنٹ کی کیفیت ہے، وہ ان سے زیادہ نہیں ہوگی تو آگے کام نہیں چلے گا۔ آگے رابطو جو ہے، یہ جو مٹیریل تیاری ہے ہر چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ مٹیریل تیاری کا بھی حکم دیا، جو بھی تیاری ہے وہ پوری طرح کرو۔ اور آگے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام پہ چلنا اور اللہ کے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کے مطابق جو ہے، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو یہ بھی ایک کی ہے اس چیز کے لیے کہ ہماری اجتماعی کیفیت جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے صبر کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح یہ بڑی مشہور آیت کا ٹکڑا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مشکل آئے تو نماز سے مدد لو، یہ صبر سے مدد لو، یہ دونوں سے مدد لو۔ تو یہ کیفیت جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی ایٹریبیوٹ ہے اہم اخلاق کا، صبر کرنا۔ اور وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو، اللہ کی توفیق سے ہی صبر ملتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا تو انسان جو ہے ویسے صبر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ لقمان میں فرمایا گیا تجھے جو تکلیف پہنچے اس میں صبر کر، یقیناً یہ پختہ کردار میں سے، عزم الامور میں سے ہے۔ تو اسی طرح بخاری میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کرتا ہے، جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے، اور صبر سے بہتر وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ مومن کے لیے کتنی عجیب بات ہے، اس کے سارے معاملات اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت ہے، اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اس کے لیے بہتری اور اچھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ مومن کو برابر اس کے نفس اور اس کی اولاد اور مال میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا آزمائش تو شرط ہے، اس آزمائش میں صبر کرنا، صحیح رستے پہ رہنا، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے یہ ضروری ہے۔
اور یہ ایذا، یہ تکلیف کو برداشت کرنا صدیقین صالحین کا طرز عمل اور شعار بھی رہا ہے کہ یہ کہ اسے ستایا جائے تو وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیں، اور سب کچھ کیوں کریں؟ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح سورہ شورا میں کہا گیا کہ جو صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ایک ایلیمنٹ جو ہے اخلاق کا وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ قریب آ جاؤ۔ دوسرا جو ہے اخلاق کے سلسلے میں ایک اور چیز جو ہے چیپٹر یا ٹاپک جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا اور اعتماد کرنا جو ہے، کیونکہ یہ جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں آیا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو کیا ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے بھروسے کا تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ جو کچھ بھی ان کے ماں باپ کہتے ہیں وہ اس کے مطابق چلیں، اور وہ ٹرسٹ کریں اس پہ کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس اسکول میں داخل کرایا اس کے نتائج 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد بڑے اچھے ہوں گے، جو کام جو جس طرح وہ لگا رہے ہیں اس سے ان کا اخلاق کردار اچھا رہے گا، وہ سبجیکٹس ان کے لیے اچھے رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی رہنمائی دی ہے ہمیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اتنی رہنمائی ہے، لیکن ہم اسے اپنی جب عقل پہ چھانٹنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری عقل کے مطابق یہ اللہ کی بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح، تو اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ڈیفر کر دیتے ہیں۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن کر لیں گے بس۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ، اس کی ہدایت پہ، اس کی رہنمائی پہ اس طریقے سے بھروسہ نہیں کرتے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے اسے۔ یہاں پہ جو توکل ہے اور جو بھروسہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کریں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں۔ اسباب کو اختیار کرنا جو ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اسباب اختیار کرنا جو ہے یہ ضروری ہے اس چیز کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر کام کے لیے اسباب اختیار کیے اور اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کیا۔ مطلوبہ اسباب کو اللہ تعالیٰ جو انسان ضروری سمجھتا ہے اسے مہیا کیا جائے اور پوری طاقت صرف کی جائے، اور اغراض و مقاصد کے اصول میں اسباب کو کافی نہ سمجھا جائے، اور نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے جائیں۔ لیکن اگر سوچے نہیں ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور پھر جیسے چڑیا کسی گھونسلے میں بیٹھی ہوتی ہے اس طرح بندہ بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، یہ مطلوب نہیں ہے، نہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو کئی آپ دیکھتے ہیں لوگ، اور کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں لیکن اس کا وہ نتیجہ نہیں آتا۔ کاشتکار کاشت کرتا ہے لیکن اسے وہ پھل نہیں مل سکتا۔ کوئی بزنس والا بزنس میں پیسے لگاتا ہے لیکن اس کو وہ رزلٹ نہیں نکلتے۔ تو کسی بھی کام کو مطلوبہ اسباب کو یہ نہ سمجھنا کہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے جبکہ ہم اسے کر سکتے تھے، اس کی کوشش نہ کرنا کہ کام ہو جائے گا، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ لہذا اسباب کے بارے میں مسلمان کا نظریہ، اسلامی روح اور نبی اکرم کی تعلیمات کے عین مطابق کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کئی لڑائیاں لڑیں، لیکن ہر لڑائی کے لیے آپ نے پوری تیاری کی، سامان جنگ مہیا کیا، صفوں کو سیدھا کیا، لوگوں کا انتخاب کیا، وقت کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد کیا دعا مانگی؟ اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو حرکت دینے والے، دشمن افواج کو شکست دینے والے، انہیں شکست سے دوچار کر ہمیں ان پہ فتح عطا فرما۔ اور اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ کی آیت مبارکہ میں یا سیرت میں ہے کہ مادی اور روحانی دونوں اسباب سے کام لیا جائے اور فتح و کامرانی جو ہے وہ حقیقی مالک کے سپرد جو ہے وہ کر دی جائے۔ مثال کے طور پہ ہجرت کا واقعہ اگر آپ لیں تو آپ نے جب اجازت ہوئی ہجرت کی تو آہستہ آہستہ
بہت سارے ساتھیوں کو مکہ پہ روانہ کر دیا، اور آخر پہ حضرت اپنا سفر ہے وہ رکھا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، جو ان کے بہترین ساتھی تھے۔ اس کے بعد یہ کہ ان کی ترجیح تھی کہ ان کو آخر پہ ساتھ لے کے جانا ہے، لیکن جس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں تیار کرائی گئیں، اور اسماء بنت ابو بکر نے اپنے کمر بند سے انہیں باندھا، جس کی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین ہے۔ اس طویل اور پرمشقت سفر کے لیے اچھی سواریوں کا انتظام کیا گیا، جو کہ حضرت ابوبکر کے ذمہ تھا۔ ایک ماہر آدمی جو تھا، جو راستے کی نزاکتوں اور باریکیوں کو جانتا تھا، اس کی خدمات لی گئی تاکہ سفر میں جب وہ مکہ سے مدینہ جائے تو لوگوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہے اور سیدھا رستے بھی رہے۔ پھر ہجرت کی رات آپ کے گھر پہ محاصرہ تھا اور لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، تو اس کے بعد آپ نے حضرت علی ابن طالب کو، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بلایا اور ان کے اپنے بستر پہ سلایا، تاکہ دشمن کو بھی یہ دیکھتا رہے کہ وہاں پہ جب وہ دروازے جھانکتے تھے کہ اچھا کوئی سو رہا ہے بندہ، کہ ہاں یہاں بستر پہ تو کوئی سو ہی رہے ہیں۔ اور انہیں بھی کہا گیا کہ ہاں یہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا کے تم آ جانا، اس کا بھی انتظام کیا گیا۔ اور پھر جب صبح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے، تو جب صبح لوگوں کو پتہ لگا تو لوگ حضرت مار بھی سکتے تھے حضرت علی کو اس وقت غصے میں، کہ یہاں تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن یہ تو آپ نکلے، اور غصے میں بھی آ سکتے تھے، ریئیکشن بھی ہو سکتا تھا۔ تو دشمن کو جب حقیقت کا پتہ لگا تو دوڑے کس کی طرف؟ سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر کی طرف۔ لیکن وہ اور حضرت ابوبکر دونوں جو ہیں وہاں سے اکٹھے روانہ ہو چکے تھے، اور وہ سیدھے غار ثور میں گئے۔ اور غار ثور جو ہے، اگر آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں تو بالکل الٹ طرف آتا ہے غار ثور، یعنی یہ بھی ایک چال تھی، ایک سبب تھا بنایا تاکہ ہم لوگوں دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو سکیں۔ اور وہاں پہ جب دشمن جو ہے اس غار ثور کے اس پہاڑ پہ آیا تو حضرت ابوبکر بہت پریشان ہوئے، اور انہیں کہا کہ اگر دشمن جو ہے قدموں کی طرف دیکھ لے گا تو ہمیں ڈھونڈ لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابوبکر، ان دو ہستیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اور ایک بہت مشہور لفظ جو قرآن مجید میں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو لفظ ہے، غم نہ کر، حزن نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ہم جو ہے کام جب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ کام کرتے ہیں تو کیا ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ کام کریں، سنت نبی کے طریقوں پہ کام کریں تو ایک اطمینان کی کیفیت بھی ہوگی۔ تو یہ جو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ تو اس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ جب توکل کیا جائے تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو پوری طرح سے اختیار کیا جائے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ایک حدیث ہے کہ اگر تم اللہ پہ ایسے بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح خالی ہاتھ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا ہوا جو ہے لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ تو وہ کوئی سٹور تو نہیں کرتے ہیں کہیں بھی کہ بھی ایک ہفتے کا اور مہینے کا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ پرندوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کی یہ کیفیت جو دی گئی ہے۔ تو اس لیے، اور گھر سے نکلتے وقت کی کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، توکل ہے اللہ کے اوپر۔ یہاں بھی نکلتے وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم اب جو ہے تیرے سہارے سے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دروازہ نہ بند کریں، کنڈی نہ لگائیں، تالا نہ لگائیں، لیکن توکل ہے اللہ پہ۔ یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے۔ توکل میں اسباب کا اختیار کرنا، اس طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک توکل کرنا بھی اخلاق کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں اس میں سے ایک ہے۔ آگے ہے ایک اور ٹاپک جو ہے ایثار، قربانی اور نیکی سے پیار کرنا، کہ یہ جو ہے اس میں ایثار اور دوسرے سے محبت کرنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دینا۔ خود اگر کھانا کم ہے تو دوسرا بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا۔ آپ پیاسے ہیں مگر ساتھی کی پیاس کو بجھایا جاتا ہے،
اور دوسرے کی زندگی کے لیے بندہ اپنی جان بھی جو ہے وہ نچھاور کر دیتا ہے. اور اس لیے سورہ حشر میں یہ بتایا گیا ہمیں نشانی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود کتنی ہی ضرورت ہو، اور نفس کی کنجوسی سے بچا لیے گئے، یعنی شوہ نفس ہی فاولئک هم المفلحون، تو وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ ہے ترجیح جو ہے، ایثار، قربانی جو ہے، تو یہ تو بہت زیادہ اس پہ توجہ جو ہے دین میں دی گئی ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈفرینشیٹ بندہ کبھی کرتا ہے کہ یہ تو اپنے لیے ہے، اور پھر کوئی اور سیکنڈ گریڈ تھرڈ گریڈ چیز جو ہے وہ کسی اور کے لیے. اس لیے سورہ حشر میں جیسے بتایا گیا اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود محتاج ہوں. تو یہ کیفیت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے کہ ترجیح دینا، دوسروں کو ایثار و قربانی رکھنا. ابھی جیسے ہجرت کا ذکر ہوا تھا تو اس میں بھی یہ جو واقعہ ہے حضرت علی کا ان کے بستر پہ لیٹ جانا اور صبح امانتوں کے لیے تیار ہونا، تو یہ تو کوئی یقینی تھا کہ جیسے ہی وہ دروازہ کھلے گا اور وہ دیکھیں گے حضرت علی تھے وہاں پہ، تو ہو سکتا ہے کفار جو ہیں وہ غصے میں آ جائیں، ان کو مار ڈالیں، کچھ اور کریں. لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت علی جو ہے اس کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی جان کی بازی نے لگا دی تاکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جو ہے وہ عمل کر سکیں. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ایک بہت مشہور واقعہ کئی دفعہ دروس میں بیان ہوا ہے کہ ایک رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کو، ایک انصاری صحابی کو کھانے کے لیے بھیجا کہ یہ مہمان ہے، تو ایک انصاری کا کہ باپ اس کو کھانا کھلائیں. انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن انہیں پتا تھا کہ گھر جا کے پوچھا اپنی بیوی سے، تو انہوں نے کہا کہ کھانا تو بس بچوں کے لیے ہے. انہوں نے کہا تم بچوں کو سلا دو اور کھانا جو ہے وہ اس طرح سے رکھو سامنے کہ جب کھانا کھانے لگے تو جو لائٹ جلا رہی ہے کوئی لائٹ ہوگی وہ بجھا دینا، تو پھر میں بھی ہاتھ بڑھا کے اس طرح سے ظاہر کرتا رہوں گا میں کھانا کھا رہا ہوں ساتھ. اور مہمان جو ہے وہ اتنا ہی کھانا تھا کہ وہ ایک آدمی کھانا کھا سکتا ہے. تو کھانا کھانے کے انداز سے وہ صحابی بھی ہاتھ بڑھاتے رہے مگر کھانا نہ کھایا، اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ایثار و محبت کی اطلاع رسول اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آیت مبارکہ ہے کہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود محتاج ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند آئی ہے، ایثار و قربانی جو تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ. تو یہ واقعہ جو ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے اس چیز کے لیے کہ ایک جذبہ جو ہے دوسرے کی ہیلپ کا، مدد کا، یہ مستقل ایک مسلمان کے ذہن میں رہنا چاہیے. خواہ وہ پڑوسی ہے، خواہ صلہ رحمی کے لوگ ہیں، خواہ آپ کے قریبی رشتے دار ہیں، کون آپ کی پیسے کا، اور اللہ کا فضل ہے یہاں پہ سب لوگوں کے لیے، اور وہ ان کے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے وہ اس کے حقدار ہیں کہ وہ اس سے شریک ہوں. ایک اور ٹاپک جو ہے عدل کا ہی ایک اور ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے اخلاق کا ایک اور ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے عدل اور اعتدال سے زندگی گزارنا. یہ بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ عدل احسان رشتہ داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے، اور یہ انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور جب بات کرو تو انصاف کرو چاہے وہ رشتہ دار ہی کے خلاف کیوں نہ ہو. اب دیکھیں انصاف کہاں تک ہے، رشتہ دار کے خلاف بھی بات ہو تو انصاف سے بات کرو. تو عدل جو ہے وہ بات چیت میں بھی ہے، لینے دینے میں بھی ہے، ہر چیز کے اندر ہے. تو اس لیے چند جو مظہر ہیں عدل کے، کہ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی عبادت و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی سے بچا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، بلایا نہ جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرے. لوگوں کے فیصلے میں جو انصاف ہے، یعنی حق والے کو اس کا حق ملے، اس کی داد رسی کی جائے. ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں اور اولاد جو ہیں ان میں انصاف اور برابری کی جائے. اور کئی جگہ گھروں میں ہوتا ہے کہ لڑکوں کو زیادہ توجہ ملتی ہے، لڑکیوں کو کم توجہ ملتی ہے.
یہاں ایک سے زیادہ بیویاں تو ایک کو زیادہ ملتی ہے، ایک کو کم ملتی ہے، کسی ایک کے ساتھ دوسرے پہ برتری اور اظہار کا سلوک نہ ہو۔ باتوں میں عدل یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، کذب اور باطل سے آدمی بچ کے رہے۔ عقائد و نظریات میں یہ ہے کہ حق اور سچائی کو تسلیم کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ایک مشہور واقعہ حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا ہے کہ حضرت کیسر روم نے حضرت عمر کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا۔ وہ مدینے میں آیا تو پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو امیر ہے اور شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ شخص تلاش میں کھڑا ہوا، دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر ریت پر اپنا درہ سرہانے رکھے سویا ہوا ہے۔ درہ کا مطلب کوئی چھوٹی سی لاٹھی تھی جسے وہ ہر وقت پاس رکھتے، نہی اور منکر کے لیے استعمال کرتے۔ قاصد نے دیکھا تو اس کے دل پہ رقت طاری ہو گئی، کہنے لگا یہ شخص کے دنیا کے بادشاہ سے کانپتے ہیں، اس اطمینان سے اکیلا سویا ہوا ہے۔ عمر تم نے انصاف کیا، اس لیے تم سکون و اطمینان میں ہو، اور دنیا کے بادشاہ ظالم ہیں، اس لیے وہ خائف ہیں، ان کی نیندیں جو ہیں وہ اڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح خرچ میں اعتدال یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے، نہ کنجوسی ہو، نہ اسراف ہو، نہ بخل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فرقان میں کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ کنجوسی، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ تو اسراف یہ ہے کہ جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا، اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ خرچ کیا، خواہ وہ 1 درہم کیا تب بھی وہ اس نے غلط کام کیا۔ تبذیر کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ لباس میں میانہ روی یہ ہے کہ نہ تو فخر تکبر کے لیے ہو، نہ کھردر اور پیوند لگا ہو، چال میں اعتدال ہو کہ اس میں کبر نہ ہو، نہ مسکینی ہو، نہ ذلت ہو۔ تو اس طریقے سے یہ تمام ہدایات جو ہے نا میں اعتدال کے سلسلے میں ملتی ہیں۔ ہر معاملے میں اعتدال اور عدل جو ہے اس کی توجہ جو ہے وہ دلائی گئی ہے۔ ایک اور ایلیمنٹ جو ہے اخلاق کا، وہ ہے شفقت اور رحمت، جو ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے عام زندگی کے اندر۔ مسلمان رحم دل ہوتا ہے، رحم کرنا اس کی عادت ہے، اور اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ اور یہ کہ حدیث میں تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اور بدبخت سے رحمت چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی حقیقتیں ہیں۔ تو اس میں اس کا ظاہر کیا ہوگا کہ لغزش کسی نے کی ہے، غلطی کی ہے گھر میں یا باہر، تو آپ اسے درگزر کریں، گناہ گار ہے اسے معاف کر دیں، عاجز و بے بس ہے اس کی مدد کریں، کمزور اسے تعاون کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں تو لباس مہیا کریں، مریض اور بیمار کو علاج کی سہولت دیں، غمگین کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں۔ یہ سب رحمت کے آثار ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس ارادے سے نماز شروع کرتا ہوں کہ لمبی پڑھوں گا، مگر بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو بچے کی ماں کے احساس کی وجہ سے مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے رونے پہ اسے برا لگ رہا ہوگا، اس کے لیے مشکل ہو رہی ہوگی۔ اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں جو کہ محبت اس طرح سے ہیں جس سے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان کا ایک عمومی رویہ جو ہے وہ شفقت و رحمت کا ہونا چاہیے۔ آگے یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے احسان اور بھلائی جو ہے، احسان کرنا، کہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں ایمان، اسلام اور احسان، اور جو حدیث جبرائیل ہے اس میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو اس میں والدین کے ساتھ احسان کرو جیسے سورہ نساء میں ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار، ہمسائے، دور کے ہمسائے کے ساتھ، پہلو کے ساتھی، مسافر اور مملوک غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ عبادت میں احسان یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے نماز، روزہ، حج، اور ادائیگی میں جو شرائط اور سنت اور نوافل ہیں اس کا لحاظ کیا جائے، اور اس کی کیفیت یہ ہو جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کم از کم یہ تو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طریقے سے کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، نہیں تو یہ تو تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہا ہے۔
والدین کے ساتھ احسان ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے لیے خیر مہیا کیا جائے، تکلیف کو دور کیا جائے، ان کے حق میں استغفار اور دعا کی جائے، ان کے وعدے پورے کیے جائیں، ان کے دوستوں کی عزت و اکرام کیا جائے۔ دوسرے قرابت داروں کے لیے احسان یہ کہ حسن سلوک کریں، نرمی مہربانی اور اچھا برتاؤ کریں، برائی کو چھوڑنے اور قول و فعل سے اجتناب کریں جو غلط فعل ہوں۔ یتیموں کے لیے کیا احسان ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کریں، ان کے حقوق کا تحفظ کریں، انہیں ادب سکھائیں، اچھی تربیت کریں۔ مسکین کے لیے احسان یہ ہے کہ ان کی بھوک دور کریں، ان کو لباس مہیا کریں، ان کی عزت نفس مجروح نہ کریں، ان کو حقیر نہ سمجھیں اور معیوب نہ جانیں، برے الفاظ اور ناپسند الفاظ کا انہیں ہدف نہ بنائیں۔ مسکین کو مسافر کا احسان یہ کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں، بھوک دور کریں، مال و عزت کی حفاظت کریں، راستہ پوچھیں تو صحیح راستہ بتائیں۔ خادم کے لیے احسان یہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کی جائے، جو کام اس کے ذمہ نہیں ہے وہ نہ لیا جائے، طاقت سے زیادہ کام نہ دیا جائے، اس کی عزت اور شخصیت کا احترام کیا جائے۔ عام لوگوں کے لیے احسان میں یہ باتیں داخل ہیں کہ گفتگو میں نرمی ہو، لین دین میں اچھا انداز ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، گم ہو جائے تو راستہ بتایا جائے، تعلیم دینا، انصاف مہیا کرنا، حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں احسان میں آتی ہیں۔ بدنی کاموں میں بھی احسان اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آخری جو ایلیمنٹ آج گفتگو میں ہے وہ ہے سچائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ منافق کا جو نشانیاں ہیں وہ 3 ہیں، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ تو مسلمان جو ہے صحیح جو منافق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جس میں یہ چاروں نشانیاں ہیں وہ پکا منافق ہے، خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، خواہ وہ روزے رکھتا ہو۔ تو مسلمان کا جو کام ہے وہ یہ سوچے کہ جب بھی کس نے کبھی بھی جھوٹ کا لفظ منہ سے نکلا اس لمحے اس نے منافقت کا کام کیا۔ جب یہ احساس جو ہے ذہن میں مضبوط ہو جائے گا تو ہم کسی کے ہنسانے کو، کسی کے خوش کرنے کو، کمپنی کے پروفٹ کے لیے کسی مصیبت سے بچنے کو جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی بھی۔ تو یہاں جو ہے مسلمان کی سچائی جو ہے ایک عادت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی پہچان جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ والوں کا ساتھ دو، صادقین کا ساتھ دو۔ اس لیے صحیح مسلم میں ہے کہ سچائی کو اختیار کرو، سچائی نیکی کا راستہ ہے اور نیکی بہشت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ انسان برابر سچ بولتا ہے، سچائی تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف۔ انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب یا جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ سچائی کے بہت سے اچھے اثرات ہیں۔ سب سے پہلی تو مجھے جو بات ابھی ذاتی اپیل کرتی ہے کہ جس لمحے بھی جھوٹ بولا اس لمحے منافق کا کام کیا، اگر اس لمحے موت آ گئی تو کیا بنے گا کہ آخری کام ہی منافق کا کام ہوا۔ اس لیے ہمیشہ جھوٹ سے، ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس سے ضمیر کو راحت ملتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچائی جو ہے اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سچ کے نتیجے میں کمائی میں برکت ہوتی ہے، نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لین دین ہوتا ہے، بے جسے کہتے ہیں، اس کے لیے حدیث ہے کہ بیچنے اور خریدنے والے جب تک جدا نہ ہوں انہیں اس بے کو ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اگر دونوں سچ کہیں گے اور بات واضح کریں گے تو ان کے سودے میں برکت دی جائے گی، اور اگر کوئی بات چھپائیں یا جھوٹ بولیں گے تو ان کی بے کی برکت کو مٹا دیا جائے گا، بشرطے کہ ہمیں احساس تو ہو کہ برکت کیا چیز ہے۔ اگر برکت یہی ہے کہ ہم نے کہا یہ گاڑی جو ہے وہ 25,000 میں سیل کرنی ہے اور اس میں کئی ایسی خرابیاں جو ہم نے ڈسکلوز نہیں ہونے دیتے اور جھوٹی سچی سے سٹوری بھی دیتے اور آپ پہ ٹرسٹ بھی کر رہا ہے، تو سمجھیں وہ جو 25,000 ملیں گے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی وہ جو آپ سمجھ لیں کہ اس کے بڑے فائدے ہوں گے ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس کی اجر جو ہے۔ تو اس لیے جو اللہ سے سچے دل سے شہادت کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سے شہداء کا مرتبہ دیں گے۔ تو اس چیز میں اگر ہم یہی حدیث جو یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے منافق کی پہلی صفت ہے، تو
تو میرا خیال ہے ہم سارے لوگ جو ہیں ہمیں عہد کرنا چاہیے، کم از کم بھی یہ عہد کہ ہم اپنے آپ میں اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے یہ زبان کے گناہ، جھوٹ بولنا، جھوٹ کی قسم کے کام، اس پہ پوری توجہ کریں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تاکہ ہمارے گھر میں کوئی فرد جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے، اس کی زبان سے جھوٹ کا لفظ نہ نکلے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے یہ گھروں کی برکت جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے، مسلمان جھوٹا آدمی جو ہے جب اس پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے تو قسمیں کھاتا ہے اور بڑی سے بڑی قسم کھائے گا اور سب کو گواہ کرے گا۔ مسلمان کا عزم و ارادہ سچا ہوتا ہے، جو کام کرنا چاہے بلا تردد صدق کے دل سے کرتا ہے۔ میرا کام جو کہ کئی سال سے کانٹریکٹس کا ہے، تو میں نے دیکھا کہ بیشتر یورپین امریکن جو ہیں وہ تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے اب کہ یہ مسلمان ہیں اور عرب ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں کا یہی مطلب ہے، ان کا مطلب یہ کوئی ضرور 2 نمبر کھیل کھیلیں گے۔ تو وہ جو ٹرسٹ ہے سارا کہ ان کا یہ ون ون سچویشن جو ہونی چاہیے وہ نہیں آتی ہے، تو وہ جو یہ چیز جو ہے بڑی غلط ہے، اور مجھے خود بھی اس کا تجربہ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ یعنی بلا وجہ جو ہے کانٹریکٹر کے پیسوں کو روکنا، بلا وجہ اعتراضات کو لگانا، جو صحیح چیزوں سے سامنے لے کے نہ آنا، اپنے فائدے کے لیے کمیشنز لینا اور اس طرح کے بہت سارے کام کرنا، جو ہے بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ معیوب ہیں، لیکن پھر وہ جو انگریزوں کا کہا ہوا ہے آل از فیئر ان لو اینڈ وار، جو کہتے ہیں بزنس میں ایوری تھنگ از فیئر، کہ ہمارے بزنس کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کمپنی کا ہو رہا ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ ہمارے ذاتی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، جس کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو مسلمان کا جو عزم و ارادہ سچا ہوگا تو صدق کے دل سے وہ کام کرے گا، وعدہ میں مسلمان سچ کا قائل ہوگا تو جب وہ پورا کرے گا تو وہ منافق کی نشانیوں سے دور رہے گا۔ ایک اس میں ختم کرنے سے پہلے ایک میں مثال دوں گا۔ امام بخاری جو ہیں انہوں نے روایت کرتے ہیں کہ میں طلب حدیث کے لیے شخص کے پاس گیا، دیکھا اس کا گھوڑا بھاگ رہا ہے، وہ شخص اپنے دامن میں جو دینے کا اشارہ کر کے اسے گھوڑے کو پکڑنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا تیرے دامن میں جو ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو امام بخاری نے کہا جو شخص جانوروں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے میں اسے حدیث حاصل کیسے کروں؟ اور صدق کے میدان میں جناب مغربی طرز عمل کتنا بلند ہے، وہاں سے واپس آ کے اسے حدیث نہیں لی اس نے، کہ وہ گھوڑے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو حدیث کے لیے کیا کرے۔ آگے جو ہے یہ جو ہے ایک اور کوالٹی بڑی اہم ہے، جود و کرم جو ہے، یہ بھی سخاوت کی چیز اور نرم دلی کی چیز ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کا موت کا وقت آئے اور کہنے لگے رب مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کروں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی مسلمانوں کی، تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے، اور جو مال خرچ کرو گے تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور میں یوں کا شوہ نفس ہی فاولئک هم المفلحون، جو نفسوں کی کنجوسی سے بچا لیے گئے یقیناً جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس میں خیال کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو لینا دینا کریں، لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، سائل کو دینے والا احسان و ایزا رسانی کے بغیر دے، دینے والا سائل کو دے کے فرد محسوس کرے، عطیے پہ خوش ہو، فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے بچے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے گا، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا۔ تو یہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ کہنے کے مقصد یہ تھا آج کا کہ بے شک اس سے مثالیں ہمارے سامنے قرآن مجید سے ہیں اور سیرت مبارکہ سے ہیں، لیکن یہ چیزیں اس لیے تاکہ ہم کیسے اپنی لائف میں اڈاپٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ اچھے اخلاق کا مطلب ہے کہ ہم اسے اڈاپٹ کرنے کی، اس کے مختلف ایلیمنٹس کو اسے نہ سمجھے کہ بس یہ میں کر رہا ہوں تو باقی چیزیں چھوڑ دیں، ساری چیزیں یہ سیٹ آف کوالٹیز۔ تو اس طرح اچھے اخلاق ہیں، اس طرح برے اخلاق بھی ہیں۔ وہ برے اخلاق جو ہیں اس کے الٹ ہیں کہ کسی کے حق مار لینا، کسی کا جو چیز ہے وہ روک لینا، سارا جو ہے
جیسے جھوٹ بولنا، بے صبری کرنا، لالچ کرنا، زیادتی کرنا، فحش کاموں میں کرنا، یہ ساری جو ہے خیانت کرنا، یہ سارے برے اخلاق ہیں، جس کا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ کافروں کے بارے میں جب ڈسکرپشن دی گئی تو برے اخلاق کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اخلاق کو پوری طرح اڈاپٹ کرنے، اس کے ساری ایلیمنٹس کو اڈاپٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو جگہ جگہ کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح بہتر سے بہتر ہوں، اور ہم شعوری طور پر اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو درس میں آئے ہیں اور جو نہیں بھی آ سکے، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے، بھی اپنی رحمت و برکت نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر والوں کو پہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و برکت نازل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن و حدیث کے سائے میں اور قرآن و حدیث پہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہ جو وبا ہے جو کہ ظاہری طور پہ تو ختم ہو گئی ہے، اور جو اور مشکلات ہیں، رشتوں کی مشکلات ہیں، معاش کی مشکلات ہیں، صحت کی مشکلات ہیں، اور جو روحانی و جسمانی مسائل ہیں لوگوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں دین پہ چلنے کی بھی توفیق دے اور ان مشکلات کا حل بھی دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ صحابہ ذریۃ اجمعین۔ کوئی تبصرہ، سوال، کوئی اضافہ؟